يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك، ومن عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يتفقدوا، وإن حضروا لم يدعوا، ولم يقربوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے، وہاں انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا: تمہارے اس رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے خود اللہ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان نیکوکار متقی بندوں سے جو ایسے چھپے ہوئے اور غیر مشہور ہوں کہ جب غائب ہوں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اور حاضر ہوں تو کوئی ان کو دعوت دے کر اپنے پاس نہ بلائے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ نکل جاتے ہیں کالی آندھیوں میں سے۔ اس حدیث میں چند باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، اور جب یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے تو آپ نے ان کی مشایعت خود فرمائی، یعنی ان کو شہر کے باہر تک پہنچانے کے لیے خود گئے، اور وہاں جا کر ان سے کچھ باتیں پوچھی۔ کہا کہ تم جا تو رہے ہو، تمہارے سامنے لوگوں کے مسائل آئیں گے، مقدمات آئیں گے، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اللہ کی کتاب ہے اس سے فیصلہ کروں گا، حکم بتلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس میں نہ پاؤ، یعنی وہ حکم تمہیں کتاب اللہ میں نہ ملے، تو کہا کہ اللہ کے نبی کی جو احادیث ہیں ان کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان احادیث میں بھی وہ چیز نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اپنی رائے اور سوچ و بچار کر کے جس حکم تک پہنچوں گا، نتیجے تک پہنچوں گا، میں وہ بیان کروں گا اور اس سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا: الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی، حق اور سچ کی توفیق دی۔ تو یہ جب ایک دفعہ آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تشریف لائے تو آپ کی قبر مبارک پر بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے پوچھا: کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس صاحب قبر سے ایک حدیث سنی تھی، ایک بات سنی تھی، وہ مجھے رلا رہی ہے، اور وہ بات یہ کہ آپ نے فرمایا: ان یسیر الریا شرک، بے شک تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اگر عبادات میں، اعمال میں دکھلاوا آ گیا، دوسروں کے دکھانے کے لیے کام کیا، اخلاص سے نہیں کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، تو اس کو بھی شرک قرار دیا گیا ہے۔ گویا وہ اس عبادت میں، اس کام میں اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہی نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، اگر ان کے کرتے وقت انسان کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ کسی کو دکھلانا ہو، کسی مخلوق کو خوش کرنا ہو، تو گویا وہ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ جو طاقتور بڑے صحابت ہے، باہمت صحابت ہے، وہ تو بچ کے نکل گئے، ہم کمزوروں کا کیا ہوگا؟ حالانکہ خود اتنے اونچے مرتبے کے صحابی ہیں، لیکن عاجزی اور تواضع کی یہ انتہا ہے کہ یوں فرما رہے ہیں کہ جو ہم میں طاقتور تھے، بڑے لوگ تھے، وہ تو اس ریا سے بچ کے چلے گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان میں
ایک شہید کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی ہوگی. اس سے پوچھا جائے گا تم کو ہم نے جان دی تھی, تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تو جواب میں کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس جان کو آپ کے راستے میں لگایا, یہاں تک کہ میں نے اس کو قربان کر دیا اور آپ کے لیے کیا. اللہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے, بڑا جری ہے, تو دنیا میں تم کو یہ کہہ دیا گیا, یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. ان کو اوندھے منہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. پھر ایک عالم اور قاری کو لایا جائے گا اور ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم کو ہم نے علم دیا, تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب میں کہے گا اللہ میں نے علم آپ کی رضا کے لیے حاصل کیا, لوگوں کو میں یہ سکھلاتا تھا, بتلاتا تھا, قرآن پڑھتا تھا. اللہ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے یہ لوگوں کے اندر مشہوری کے لیے کام کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے, بڑا قاری ہے. چنانچہ تمہیں دنیا میں یہ کہہ دیا گیا, لوگوں نے خوب کہا کہ بڑے عالم صاحب ہیں, بڑے قاری صاحب ہیں. جب دنیا میں کہہ دیا کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا ایک سخی لایا جائے گا, مالدار ہوگا. اللہ فرمائیں گے تمہیں مال دیا, تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اس کو آپ کے دین کے راستوں میں خرچ کیا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو, تم نے اس لیے خرچ کیا لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے, تمہیں دنیا میں یہ کہہ دیا گیا, اس کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ سب اونچے اعمال ہیں, سخاوت, علم, قرات قرآن, اللہ کے راستے میں شہادت, یہ بہت اونچے اونچے اعمال ہیں. لیکن ریاکاری کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہو, یہی پکڑ کا باعث ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک دفعہ سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ قیامت میں آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا, سب سے پہلے سعادت مند کون ہوگا جس کو آپ کی سفارش ملے گی؟ آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میرا خیال یہی تھا کہ تم سے پہلے اس سے متعلق کوئی بھی مجھ سے سوال نہیں کرے گا, تم سب سے پہلے وہ شخص ہو جس نے مجھ سے یہ سوال کیا, اس لیے کہ تم احادیث کے پڑھنے پڑھانے میں حریص ہو, سیکھتے سکھاتے رہتے ہو, تو میرا خیال بھی یہ تھا کہ سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے. پھر فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میری سفارش کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اخلاص کی اتنی اونچی قیمت ہے. اخلاص سے جو کلمہ پڑھنے والا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے پہلے اسی کو ملے گی. اس لیے اعمال کے اندر اخلاص کو پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم إني أسألك الإخلاص والتقوى والعفاف والغنى من الرياء والسمعة. برحمتك يا أرحم الراحمين.